نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين وخاتم النبيين وشفيع المسلمين وجد الحسن والحسين والحمد لله رب العالمين. قابل عزت جملہ معزز قائدین تحریک منہاج القرآن تحصیل گنگا، بالخصوص محترم جناب عبدالودیع صاحب، محترم علامہ محمد نجیب اکرم صاحب، محترم صوفی محمد وارث صاحب، محترم الحاج محمد یونس صاحب، محترم احسان الحق صاحب، محترم ڈاکٹر صاحب اور جملہ قائدین اور جملہ حاضرین، سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل جملہ حاضرین، آج توفیق الہی سے ماہانہ درس عرفان القرآن کی خوبصورت ایمان افروز نشست ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات کا نور اس کے ساتھ ہماری فکر کو، ہمارے ذہنوں کو اللہ منور اور مزین فرمائے۔ جیسا کہ برادر مکرم علامہ محمد نجیب اکرم صاحب فرما رہے تھے، آج موضوع سخن ہوگا مستفید معاشرے کا قیام۔ یہ موضوع در حقیقت ہمارا رمضان مبارک کی 5 روزہ دروس عرفان قرآن کی نشستوں میں ہونا تھا، مگر وہاں موضوع تبدیل کیا گیا۔ وہ موضوع آج کی اس مجلس میں بیان کیا جاتا ہے۔ تھوڑے تھوڑے پنکھے اگر آہستہ کر لیں، ان کی آواز بڑی سلو ہے۔ درود پاک پڑھیں بلند آواز سے۔ بات کا آغاز یہاں سے کریں گے کہ معاشرے کی تعریف کیا ہے، معاشرہ کس کو کہتے ہیں۔ اس پر آپ سب اگر لغت کی کتابیں اٹھائیں، بہت سے لوگوں نے معاشرے کی تعریف کی، ان تعریفات میں سے ایک جامع تعریف معاشرے کی یہ ہے
معاشرہ کہتے ہیں انسانوں کے گروہ کو، ایک ایسا گروہ جن کی ضرورتیں اور مفادات آپس میں مشترک ہوں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ان سب لوگوں کی برادری ایک ہو، یہ ضروری نہیں کہ سب لوگوں کا مذہب ایک ہو، یہ ضروری نہیں کہ سب لوگوں کی زبان ایک ہو، اور اس کے لیے یہ ضروری بھی نہیں کہ سب لوگوں کا وطن ایک ہو۔ یہ معاشرے کی تعریف ہے۔ میں تو گفتگو کر رہا ہوں، اس میں سے کسی جگہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو بلا جھجک پوچھیں، مگر اتنی توجہ سے سنیں کہ آپ یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ مستفی معاشرہ کسے کہتے ہیں، اور پھر ہم کہاں کھڑے ہیں، اور پھر ہم نے آگے کرنا کیا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی تعریف کی ہے، اس تعریف کی روشنی میں اگر پوری دنیا پر ایک دائرانہ سی نظر دوڑائیں، اس تعریف کے مطابق ایک آئیڈیل معاشرہ ہمیں کہاں نظر آتا، کس صدی میں، کس سال میں، کس علاقے میں، کس ملک میں اس تعریف کے مطابق ایک آئیڈیل، ایک اچھا، ایک مثالی معاشرہ کہاں نظر آتا؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جب سے دنیا بنی، ایک آئیڈیل معاشرہ میکسیمم دنیا اس سے خالی نظر آئی۔ استثنائی صورتیں ضرور ہیں، جتنے پیغمبر آتے رہے وہ معاشرے بناتے رہے، مگر میکسیمم دنیا ایک آئیڈیل اور مثالی معاشرے سے خالی نظر آئی۔ مورخین نے پوری دنیا کو معاشروں کی مناسبت سے 9 حصوں میں تقسیم کیا۔ بڑے بڑے 9 معاشرے، بڑی بڑی 9 تہذیبیں آپ اسلام کی آمد سے پہلے آپ کو نظر آئیں۔ ان میں ایک معاشرے کا نام ہے سومیری معاشرہ، ایک معاشرہ ہے یونانی، ایک معاشرہ ہے ایرانی، ایک معاشرہ ہے رومی، ایک معاشرہ ہے مصری۔ برے صغیر میں جو رہتے تھے انہیں کہتے تھے ہندی معاشرہ۔ پھر اسی طرح ایک معاشرہ ہے ہتی، ایک معاشرے کا نام ہے بازنطینی، اور 9واں معاشرہ ہے فونیکی۔ یہ بڑے بڑے 9 معاشرے پوری دنیا میں حضور کی آمد سے پہلے ہمیں نظر آتے۔ ایک ایک کو اگر آپ پڑھیں، سیرت کی کتابوں میں ان کا ذکر ملے گا۔ اس پر آپ حضور شیخ الاسلام کی سیرت الرسول ہے، اس کو پڑھ لیں، یہ کرم شاہ صاحب کی ضیاء النبی ہے، اس کو پڑھ لیں، اور اسی طرح بڑی بڑی سیرت کی کتابیں، ان میں یہ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ یہ جو بڑے بڑے 9 معاشرے ہیں، ان سب کو ایک وہم تھا، ہر معاشرے کو اپنے بارے میں یہ وہم تھا کہ وہ معاشرہ ہی پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہذب ہے، باقی لوگ جاہل ہیں۔ اب ان سارے لوگوں کی تہذیب کتنی اچھی تھی، چند باتیں میں بتاتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنے مہذب تھے۔ چند ایسی باتیں ہیں جو ان سارے معاشروں میں پائی جاتی تھی۔ مثلا سب سے پہلی بات، یہ 9 کے 9 معاشرے
بیٹیوں کا باپ بننا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک طرف ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے مہذب ہیں، دوسری طرف ان کی اب عادتیں سنتے ہیں۔ اسی معاشرے میں بیٹی کو پیدائش کے وقت ہی مار دیا جاتا، کسی کو زندہ درگور کیا جاتا، کسی کو جوان ہونے تک اور اگلے گھر جانے تک نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ کوئی نہ کوئی شکل ضرور ہوتی، لیکن کامن چیز یہ تھی کہ یہ کوئی معاشرہ بھی بیٹیوں کا باپ بننا پسند نہیں کرتا۔ نمبر 2، ان 9 معاشروں میں انسانی رشتوں کے تقدس نام کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ انسانی رشتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلا رشتہ زمین پر انسان کا ماں اور باپ، اور یہ معاشرے میکسیمم ایسے تھے جن میں والد کے مرنے کے بعد بیٹے ہی باپ کی منگوہا کو اپنے نکاح میں لے لیتے۔ باپ کی منگوہا، سوتیلی ماں، بیٹے اس کے ساتھ نکاح کر لیتے۔ کئی معاشروں میں یہ تھا کہ ماں اور باپ بوڑھے ہوتے تو منڈی جا کر جس طرح بھیڑ بکری بیچی جاتی ہے تو بیچ کے گھر آ جاتے۔ اب یہ ساری ان معاشروں کی کامن چیزیں بتا رہا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے بچوں کو اور بیوی کو گروی رکھ دیتے تھے، پھر بیویاں لاتعداد کرنا، لاتعداد بیوی۔ اس کے بعد شراب نوشی عروج پر، اور کسی بھی معاشرے کے اندر شراب نوشی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ اور یعنی اور فحاشی بھی عروج پر، اس میں عرب کے علاقوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مرد اور عورتیں یہ ننگے ہو کے کعبہ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ اس چیز کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ معاشی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی سود کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی۔ اسی دور کے پھر روم اور ایران، جس کو آج کل اٹلی کہتے ہیں، یہ روم اور ایران یہ سپر طاقتیں ہیں۔ تو سپر طاقتوں کا بہترین مشغلہ یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ اور پھر میکسیمم براعظم ایشیا اور یورپ اور افریقہ میں یہودی بستے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی زمین پر ہم افضل قوم ہیں، اور یہ انا پرستی کے اندر لتڑے ہوئے تھے۔ ایک پوری دنیا کا ایک خاکہ ہے۔ اب اس گفتگو سے رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ جب ہم پوری تاریخ انسانیت کو دیکھتے ہیں تو ان 9 معاشروں کے اندر اخلاق، تہذیب اور تمدن یہ سرے سے نظر نہیں آتے۔ انسانی حقوق کا تصور ان معاشروں کے اندر نظر نہیں آتا۔ برعکس اس کے وہ معاشرہ جو میرے آقا علیہ السلام نے ترتیب دیا، حضور علیہ السلام نے، اس معاشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ان سارے معاشروں کو پڑھتے ہیں، یہ 9 کے 9 معاشرے اور ان کی جہالت کو پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے پہلے اگر معاشروں کا یہ حال ہے تو پھر ایک آئیڈیل معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی اگر یہ لکھے کہ آئیڈیل معاشرہ اس کو کہتے ہیں جن کی برادری ہے، اس معاشرے میں سارے چودھری رہتے ہوں یا سارے راجے رہتے ہوں یا سارے سردار رہتے ہوں، وہ ایک اچھا معاشرہ ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے باقی برادریوں کو زندہ رہنے کا حق ملے گا؟ اگر ایک اچھے معاشرے کے لیے کوئی بندہ معیار بنا ہے، ان کی زبان ایک ہونی چاہیے، یا پنجابی سارے بولیں یا عربی بولیں یا انگلش بولیں، ایک ہی برادری کو بولنے کا حق ہوگا، باقی جو ہی بولے گا تو اس کو کاٹ دیا جائے گا۔
یہ معیار بھی نہیں سوٹ کرتا۔ کوئی یہ کہے کہ معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وطن ایک ہو، ایک جگہ کے لوگ رہنے والے ہوں، تو پھر ہر ایک علاقہ دوسرے علاقے کے لوگوں سے گتھا نظر آئے۔ لیکن جو ایک اچھے معاشرے کا معیار حضور اسلام نے دیا، تعصب کی اہمیت اتار کے دیکھا جائے تو جو معیار حضور نے دیا اس معیار میں رنگ، نسل، برادری، ذات پات، امیری، غریبی، حتیٰ کہ زمینی حدود اربا، ان سب چیزوں کا دور دور تک نام و نشان بھی نظر نہیں آتا۔ اگر حضور کے معاشرے کو دیکھنا ہو کہ کیسا تھا تو ان کی ایک مجلس کبھی دیکھیں کہ مجلس میں جو لوگ بیٹھتے تھے وہ کیسے تھے، کیا تھے، کون تھے۔ آپ کو ایک ہی مجلس آقا کی وہ ہوتی مدینہ مسجد نبوی میں تھے، مگر اقوام متحدہ کا منظر پیش کرتی۔ ایک ہی مجلس کے اندر اگر مدینہ کے انصار بیٹھے تو ان کے کندھے سے کندھا جوڑ کے مکہ کے مہاجر بھی بیٹھے۔ اسی مجلس کے اندر اگر رؤسائے مکہ ان میں سے ابو بکر صدیق بیٹھے، عثمان غنی بیٹھے، تو غریب ترین صحابی عبداللہ ذوالجدین وہ بھی ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھا۔ عرب کے لوگ بیٹھے تو فارس سے آیا ہوا سلمان بھی اتنے ہی پروٹوکول سے بیٹھا ہوا، حبشہ سے آیا ہوا بلال بھی اتنی ہی عزت کے ساتھ حضور کے قریب بیٹھا، روم سے آیا ہوا سہیب بھی وہیں بیٹھا۔ الغرض یہ تو میرے آقا علیہ السلام کی مجلس ہے، اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی زبان ایک نہیں، ان کی برادری ایک نہیں، ان کے چہروں کی حیت ایک نہیں، ان کا زمینی حدود اربا ایک نہیں، مگر ان سب کی فکر ایک، ویژن ایک، مقصد ایک، سوچ ہے، اور اس سوچ اور مقصد کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معاشرے کا تصور حضور اسلام کے قائم کردہ معاشرے کے علاوہ اللہ کی عزت کی قسم دنیا کی ہسٹری میں آپ کو نظر نہیں آئے۔ پھر آپ اللہ پاک آپ کو لے جائے مکہ پاک، مدینہ پاک آپ جائیں، اس کی زیارت کریں۔ جب آپ حج کرنے جائیں مینا، مزدلفہ، عرفہ یا مطاف کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ چہروں سے پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ انڈونیشین ہے، یہ فلپائن سے ہے، ایسے ہی سوچا یہ فلپائن سے ہے، یہ انڈونیشیا سے، یہ بنگالی ہے، یہ پاکستانی ہے، حتیٰ کہ پاکستانی کی بھی کیٹیگری ہے، چہروں سے پتہ چل جاتا ہے یہ کے پی کے کا ہے، یہ سندھ کا ہے، یہ پنجابی ہے، یہ گلگت کا ہے، یہ کشمیری ہے، چہروں سے پتہ چلتا ہے۔ ان کا جغرافیائی حدود الگ، زبانیں الگ، برادریاں الگ، رنگ الگ، نسل الگ، نسل الگ، مگر سارے مل کے بیان زبان جب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اس وقت دل کی گہرائی سے آواز آتی ہے کہ ہم دو نہیں، ہم سارے ایک ہی ہیں۔ یہ تصور کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، یہ نظر آئے گا تو مستقبل معاشرے میں نظر آئے گا۔ وہ معاشرہ جس کے بانی حسین کے بابا محمد مصطفیٰ۔ اب جب حضور اسلام کی دنیا میں تشریف لائے تو آپ اسلام کے آنے سے جو معاشرہ تشکیل پایا، مستقبل معاشرہ، اس معاشرے کا اثر پھر پوری دنیا پر کیا پڑا اور کیا کیا چینجز آئی۔ اب اس بات کو اور سابقہ معاشروں کی جو باتیں میں نے ابتدا میں کہی ہیں، ایک ایک بات کو ساتھ رکھیں گے، آپ کے سامنے مستقبل معاشرے کا تصور نکھرتا چلا جائے۔ ہمارے ذہن میں شاید یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہو کہ مستقبل معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں ہر طرف مدرسے ہی مدرسے ہیں، مسجدیں ہی مسجدیں ہیں۔ اگر 24 کروڑ لوگ ہیں تو سارے داڑھی رکھے ہوں،
ساری پگڑی پہنے ہوئے. ہمارے ذہن میں شاید یہ خاکہ، حالانکہ مستقبی معاشرے کا یہ خاکہ نہیں، اس کا خد و خال کیا ہے وہ میں آپ کو ایک کر کے بتاتا ہوں. جب ہم سابقہ معاشروں کو دیکھتے ہیں تو انسانی رشتوں کے تقدس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. وہ میں ماں باپ کی جس طرح میں نے بات کی، لیکن جب حضور اسلام نے معاشرہ ترتیب دیا، اس معاشرے کے رہنے والے لوگوں کو انسانی رشتوں کے تقدس کے نام کی مناسبت سے کیا اصول دیے. وہ یہ دیا، قرآن پاک کے 7 مقامات جن میں سورہ بقرہ، دوسرا سورہ نساء، تیسرا سورہ انعام، چوتھا سورہ بنی اسرائیل، 5ویں سورہ تکویر، 6 نمبر پہ سورہ احقاف اور 7ویں نمبر پر سورہ لقمان. یہ 7 سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس نے اعلان کیا ہے کہ عبادت کس کی کرنی. یہ 7 مقامات جہاں اس نے حکم نہیں دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ عبادت صرف میری ہے، اور میں نہیں قضا ربک کا یہ حکم نہیں فرمایا، یہ فیصلہ سنا دیا. یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے. ان 7 کے 7 مقامات پر اپنی عبادت کے اعلان کے ساتھ اس نے فرمایا میں نے یہ فیصلہ بھی کر دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آج کے بعد کوئی اپنی ماں کو منڈیوں میں جا کے جانوروں کی طرح بھیجے گا نہیں، اپنے باپ کی جا کے منڈی میں بولی نہیں لگائے گا. فرمایا یہ فیصلہ کر دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. اس فیصلے کی پھر مداد یوں بیان کی، کہیں فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت، کہیں فرمایا باپ جنت کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ، کہیں فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، کہیں فرمایا جہاد کرنے سے بہتر ہے گھر میں رہ کے بیمار بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی جائے. الغرض انسانی رشتوں کی پہلی عقائد جس سے رشتے سارے بنتے ہیں، باپ کی وجہ سے ددیالی رشتے، ماں کی وجہ سے ننیالی رشتے. تو ان رشتوں کی جو پہلی عقائد والدین ہیں ان کے بارے میں ایسا اصول دے دیا جو سابقہ ہسٹری کے اندر کسی مذہب کے اندر نظر نہیں آتا، کسی معاشرے کے اندر نظر نہیں آتا. وہ نظر آتا ہے تو مستقبل معاشرے کے اندر. اور پھر باقی جو رشتہ دار ہیں، مامے چاچے تائے پھوپھیاں خالائیں کزنز، کوئی سسرال کے رشتے، کوئی ددیال کے ننیحال کے جو دور پار کے رشتے ہیں، جو خونی رشتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کے 9 مقامات. یہاں ان میں سے ایک مقام آپ کو سناتا ہوں. سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 177. اس نے بڑی خوبصورت بات کی اور کنسیپٹ اس طرح کلیئر کروایا. یہ نیکی کے ضمن میں فرمایا کہ نیکی کیا ہے. سب سے پہلے انسان کے ذہن میں پایا جانے والا نیکی کا غلط تصور، اس کو ریز کیا. فرمایا لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کوئی کہتا ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر کے عبادتیں کرو، کوئی مغرب کی طرف. فرمایا نیکی تمہاری سمتوں کی محتاج نہیں. نیکی کیا ہے؟ فرمایا ولکن البر، سب سے پہلے ایمان ضروری ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، ان چیزوں پر ایمان لاؤ. اب ایمان لانے کے بعد فرمایا یہاں سے نیکی کا آغاز ہو جائے گا. کہاں سے؟ فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى. ذوی القربى کا معنی ہے رشتہ دار. بولے کیا معنی؟ رشتہ دار. فرمایا ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. ایمان لانے کے بعد اپنا مال اور تمہاری جان، اور اللہ نے تمہیں جو بھی توانائی دی
تمہیں سیاسی توانائی، تمہیں سوچنے کی توانائی، اخلاقی توانائی، کچھ جاہو منصب کی توانائی دی، مالی توانائی دی، وہ ساری توانائیاں ان دکھی لوگوں کے دکھ دور کرنے پہ صرف کر دو۔ ان لوگوں میں سے سب سے پہلا نام جس طبقے کا لیا ہے فرمایا وہ تمہارے رشتے دار ہیں۔ آپ بڑے سخی ہیں مگر سخاوت کی بوری کا منہ کھلتا ہے جا کے دوسرے شہر میں۔ آپ بڑے دسترخوان لگاتے ہیں اور لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں اور لوگوں کو راشن لے کر دیتے ہیں، مگر گھر کے ساتھ بہن غریب ہے، بھائی غریب ہے، چچا غریب ہے، ماموں غریب ہے، کزن کوئی غریب ہے، وہ روٹی کے لقمے کے لیے ترستا ہے اور لائنوں میں کھڑا ہو کے آٹے کے تھیلے کے لیے دن رات دھکے کھاتا، تو بتائیں اس بندے کی سخاوت کو اللہ کہاں رکھے گا جس کا خونی رشتہ دار آٹے کے تھیلے کے لیے لائن میں لگا ہوا۔ یہ تصور دیا مستقبل معاشرے میں کہ نیکی کا پہلا حقدار وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہے۔ کون ہے بولے؟ قریبی رشتہ دار ہے۔ تو یہ تصور، اور آخری اس بات کو کلوز کرتے ہیں یہ حدیث سنا کے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، رشتہ داریاں توڑنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہو۔ یہ ارشاد فرمایا کسی نہ کسی جگہ رشتہ داروں کے لیے طبیعت میں لچک پیدا کرنی پڑتی، نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، آپ کا لاکھوں کا نقصان ہو رہا، وہ نقصان برداشت کرنے سے رشتہ بچ جاتا ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ رشتہ بچا لیں، وہ نقصان اللہ پورا کر دے۔ یہ تصور نظر آتا ہے تو مستقبل معاشرے۔ پھر آگے بڑھے، میں نے آپ کو شروع میں یہ عرض کیا کہ سابقہ معاشروں میں عریانی اور فحاشی اس قدر عروج پر تھی کہ کعبۃ اللہ کا بھی لوگ ننگے ہو کے کیا کرتے تھے؟ طواف کرتے تھے۔ مگر اس معاشرے میں، جس معاشرے کو حضور نے بلڈ اپ کیا، کن اصولوں پر؟ دو اصول تھے۔ ایک اصول یہ تھا کہ کہیں میرے آقا علیہ السلام نے عریانی اور فحاشی، بے حیائی، اس کی کہیں مذمت کی، اور کسی جگہ حیا کے بارے میں فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے، تو کسی جگہ مذمت کی، کسی جگہ تعریف کی، اس طرح سوسائٹی کو بلڈ اپ کیا۔ آپ کبھی اس ضمن میں قرآن کی سورۃ نور پڑھیں۔ کون سی سورہ ہے؟ نور۔ مفسرین کرام اور بے شمار جو صوفیہ مفسرین ہیں، جیسے روح البیان ایک تفسیر ہے، وہ ایک صوفی نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ نور اور سورہ یوسف یہ جب گھر میں بچوں کی تربیت کا آغاز کرنے لگے، یہ دو صورتیں بچوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، سورہ نور اور سورہ یوسف۔ چھٹیاں ہونے والی ہیں، 10 جون کو میرے خیال میں چھٹیاں ہو جائیں گی۔ ہائی اسکول کا کوئی نوٹیفیکیشن آ گیا، یہ شیڈول بنانے کی بجائے کہ ہم فلاں ہمارا گرمی کرنے جائیں گے اور فلاں جگہ جائیں گے، ملک ویسے بد امنی کا شکار ہے، کیا کرنا آپ نے سیر سپاٹا کر دیا، گھر میں رہے۔ بچوں کا شیڈول بنا پڑھائی کا، کہیں قرآن شامل کریں، کہیں حدیث شامل کریں، کہیں آپ تفسیر شامل کریں، کہیں دعائیں، کہیں فقہ، کہیں شخصیات ہیں۔ اس پہ کوئی کتاب نہیں ملتی، تو ہماری منہاج القرآن کی ایک نئی کتاب آ گئی ہے مرکز علم کے نام سے، اس میں یہ ساری چیزیں، کتاب ایک مضمون ساتھ ہے، اس کو لے کے وہی بچوں کو پڑھانا۔ یہاں 2 مہینے کی چھٹیوں میں بھی ایک عظیم پروگرام لانچ کیا جائے گا، یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اپنے بچے اور بچوں کو ادھر آپ بھیجیں۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے شخصیت بنتی ہے۔ ان میں سورۃ نور ہے، اس کی آیت نمبر کبھی 30 پڑھے، اس میں ارشاد فرمایا کن للمؤمنین، اے میرے حبیب مومن مردوں سے فرما، یہ سننے والی بات، وہ کیا کریں؟ فرمایا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، فرمایا مومن مردوں سے فرمائیں ایک نظروں کی حفاظت کرے، دوسرا شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ مومن مردوں سے فرمایا جائے، عورتوں کی بات نہیں دی، کن کی ہے؟ بولے نا مردوں۔ اور یہ بات کیوں کی اور اس کا معنی کیا ہے؟
نظروں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے کہ ایک ماسک کو ادھر بھی لگا دیں؟ نظروں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا معنی کیا ہے؟ اس پر مفسرین لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر فطری جذبات ہوتے ہیں نا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، فطری جذبات، ان کو مزید سمجھنے کے لیے آپ لفظ بول لیں جنسی جذبات یا صفری جذبات۔ تو ادب کے پیرائے میں جب بات کریں گے تو فطری جذبات ہر شخص کے اندر، یہ جو ہمارا دین ہے دین اسلام، اس میں فطری جذبات کو پورا کرنے کے لیے ایک ہی رستہ بتایا گیا، اس کا نام ہے نکاح۔ کیا نام ہے؟ نکاح۔ نکاح کے علاوہ ان جذبات کی تسکین آپ جہاں سے بھی لیں، یوٹیوب سے لے لیں، فیس بک سے لے لیں، گندی گندی وہ تحریریں پڑھ لیں، برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کے گندی باتیں کر کے تو وہ ٹیسٹ لینے کی کوشش کریں، یا گندے گندے تصورات سے وہ ٹیسٹ اور ہاتھ لینے کی کوشش کریں۔ جو رستہ ان جذبات کی تسکین کے لیے اپنائیں گے، ہر رستے پر ایک ہی مور لگی ہوئی ہوگی، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ شریعت کے اندر ایک ہی رستہ ہے، اس کا نام کیا؟ ایک سے نہیں تسکین ہوتی تو دو کر فن کی ہوں ماں کدھر گئے ہمارے قاری صاحب، یا فن کی ہوں ماں طاب لکم من النساء، آگے کہ مثنی و ثلاث و رباع، رباع دو کر دو، تین کر دو، چار کر دو، مگر تسکین نکاح سے ہی کرنی ہے، اور کوئی رستہ اپناؤ گے تو رب کی گرفت میں آؤ گے۔ اس طرح معاشرے کو بے حیائی سے پاک کیا، اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ذالک اتقی لہم، یہی وہ راز ہے جو تمہارے من اور باطن کو بھی پاکیزگی دے گا اور تمہارے معاشرے کو بھی پاکیزہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ فرما کے آگے آیت نمبر ہے 331، اس میں فرمایا محبوب یہ جو بات اب کی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، یہی بات مومن عورتوں سے بھی فرما۔ سبحان اللہ۔ اس طرح بے حیائی سے معاشرے کو پاک کیا جا رہا، اور ساتھ یہ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس طرح کسی جگہ بے حیائی کی مذمت کی، کسی جگہ حیا کی تعریف کی، ان اصولوں پر جو معاشرہ بلڈ اپ کیا، اس معاشرے کا نام ذرا بلند آواز سے کہ کیا ہے؟ مستقبل معاشرہ۔ یہ مزید آگے بڑھے، جب سابقہ معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں تو سود کی لعنت بڑے عروج پہ نظر آتی ہے۔ اب سود اس کی جزیات میں نہیں جاتے، ہمارا یہ موضوع نہیں، ہمارا موضوع مستقبلی معاشرہ ہے، تو صرف اس کو تھوڑا سا ٹچ کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ سود موٹی سی بات یہی ہے کہ کوئی مجبور بندہ کسی سے کہے کہ مجھے قرض دے، کیا دے؟ قرض دے، یہ چیز ادھار دے، اگلا بندہ یہ پوچھے کہ واپس کب دیں گے، وہ کہے کہ واپس تو میں دوں گا 6 ماہ بعد یا 7 بعد، تو وہ آگے سے کہے کہ بھائی جان ڈالر ہے 308 روپے کا آج، تو سال بعد دیں گے، ہو سکتا ہے 400 روپے گیا ہو، تو مجھے کیا ثواب ملا؟ تو وہ بچارہ اگر مجبور ہے وہ کہے کہ پھر آپ کیا کہتے ہیں، وہ آگے سے کہے کہ کہنا کیا ہے، سال بعد جب دیں گے تو دینا ہے میں نے آپ کو 1 لاکھ، تو سال بعد جب واپس کریں گے تو 1.5 لاکھ ہے۔ یہ جو ایکسٹرا لیا جا رہا ہے، ایکسٹرا 50,000، یہ سود ہے۔ بولے کیا ہے؟ سود۔ باقی جزیات میں پڑھنا چاہیں، ہمارے مفتی صاحب کا ایک پورا عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب، ان کا پورا فتاویٰ موجود ہے، ہماری لائبریری میں بھی پڑھا، آپ لے کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں مزید چیزیں۔ یہی سود۔ اب سود کے بارے میں آیت نمبر 275 اور 76 سورہ بقرہ کی، اس میں ایک موٹی سی بات کر دی، 2 × 2 4 کی طرح، فرمایا حرم الربا، یہ جو ایکسٹرا لیا جا رہا ہے سود، یہ حرام ہے۔ ایک ہی بات کر دی، یہ کیا بولے؟ حرام۔ اور اس کے بارے میں اگر حدیث پڑھے، شب معراج میں حضور اسلام والسلام تشریف لے گئے اللہ کی نکاح کے لیے، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، دوزخیوں کے طبقے سے کے قریب سے گزرے
تو آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کے پیٹ لٹکے ہوئے ہیں اور ان پیٹوں کے اندر سانپ ہیں، اور سانپ ان کو ڈستے ہیں، پھر وہ چیختے ہیں، ان کی چیخوں سے پھر دوزخ پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا۔ تو آخر اسلام نے پوچھا جبریل یہ بدبخت کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کی حضور یہ سود ہو۔ پھر آپ نے فرمایا سود میں 70 گناہ، اور 70 میں سے سب سے کم تر گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے بھوکا۔ یہ سود کی مذمت ہے۔ اب آگے سود کے متبادل کیا ہے؟ جس اصول پر سوسائٹی کو استوار کیا، متبادل ہے قرض حسنہ۔ بولے ذرا، پھر بولے قرض حسنہ۔ یہ کیا؟ قرض حسنہ یہ ہے کہ جتنا دیا اتنا واپس لے۔ اب جو بندے حساب کتاب والے ہوتے ہیں سیانے لوگ، وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا۔ یہ بات اب ہم سے نہ پوچھیں ہمیں کیا ملا، یہ بات اسی ہستی سے پوچھیں جنہوں نے مستقبل معاشرہ بنایا ہے، آقا علیہ السلام۔ ان سے پوچھیں، آپ سے پوچھیں کہ حضور یہ جو میں نے کسی کو قرض حسنہ دیا، اس مجبور کی مجبوری دور کی، اس لاچار کی لاچاری دور کی، مصیبت میں اس کے کام آیا، مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، جو شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک بار کسی اپنی مسلمان بھائی کی مصیبت دور کرتا، قیامت کے دن رب 100 مصیبتیں اس کی دور کرے گا۔ جب لوگ ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، ایک نیکی مل جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے، تو فرمایا جن کا وتیرہ، جن کی خصلت اور جن کی عادات اور خمیر میں یہ چیز رکھ دی گئی کہ وہ لوگوں کی مشکلات دور کرتے ہیں، فرمایا دنیا والی نہیں قیامت والی اللہ 100 مصیبتیں ان کی دور کرے گا۔ یوں سوسائٹی کو یوں وہ تصویر کا رخ دکھا کے کامیابی والا تو دنیا کو سود کی لعنت کی زنجیروں سے حضور نے آزاد کروا دیا۔ اس سوسائٹی کو مستقبل معاشرہ کہتے ہیں۔ مزید آپ آگے بڑھیں، جب ہم سابقہ معاشروں کو دیکھتے ہیں تو سابقہ معاشروں میں ہمیں ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ ان میں سوسائٹیوں کے اندر، معاشرے کے اندر رہنا کیسے، یہ ادب و آداب نہیں تھے۔ ایک پنڈ ہے، محلہ ہے، گاؤں ہے، شہر ہے، اس کے اندر کیسے رہنا، مگر اس میں بتایا گیا کہ آپ نے معاشرے کے اندر رہنا کیسے۔ یہ تو ہمارے یہاں ایک اصول پایا جاتا ہے نا کہ کسی کو روک دے نا گناہ پہ تو وہ کہتا ہے بھائی آپ کو کیا ہے، میری مرضی، میں جیسے مرضی ہوں۔ شادی ہو رہی ہے، ایک گھر میں ڈھول بج رہا ہے، ساتھ والے گھر میں بیمار بندہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر مریض ہے، تو وہ کہ مریض ہے تو ہم کیا کریں، مرے جائے باڑ میں جائے، ہماری تو شادی ہے، ہم جس طرح مرضی رہیں، ہم آزاد لوگ ہیں۔ آپ ہیں آزاد، مگر اتنے بھی آزاد نہیں کہ کوئی حدود و قیود ہی نہیں۔ معاشروں کے اندر رہنا کیسے ہے کہ پورا پیکج دے دیا۔ کہاں کبھی سورہ حجرات پڑھ، میں ایک ایک چیز پہ آپ کو اللہ کا یہ کلام سنا رہا ہوں۔ سورہ حجرات پڑھی، اس کی آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا جن لوگوں نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مومن ہو گئے نا، ان کے بارے میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یہ سارے ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں، بولتے ہیں تھوڑی سی وجہ کرتا چینج ہو جائے ہم کہتے ہیں یہ وہ ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ تو یہ آپ کی تقسیم ونڈ بہتر یہ ساری ہماری اپنی ہے۔ قرآن نے ایک ہی اصول دے دیا جو کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، اور اس کے آخری نبی محمد مصطفیٰ پہ ایمان رکھتا۔ قرآن ایک ہی اصول دیتا ہے کہ وہ سارے آپس میں بھائی بھائی۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جب معاشرے میں رہو گے جیسے 3 برتن کچھے رکھے ہوں تو ان کی آواز آتی ہے، ٹکراتے ہیں۔ فرمایا اگر 2 لڑ پڑے، تیسرا جلدی پر تیل کا کام نہ کرے، آگے بڑھے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ،
وہ تھے تو دونوں آپس میں بھائی، مگر کسی بات پہ ناچاکی ہوگی، غلط فہمی ہوگی، لڑ پڑے، تیسرا آگے بڑھ کے ان بھائیوں کی آپس میں اگلی باتیں سنیں۔ پھر فرمایا جب معاشرے میں رہنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر، ایک دوسرے کا مذاق بھی تم نے نہیں اڑانا۔ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تمہیں کیا خبر ہے کہ خیرا منہم، پھر تم میں سے وہ کتنا بہتر ہے، اور تم کا اسپیشل نام لیا، ولا نساء من نساء، کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ مذاق اڑانے کی حص قدر زیادہ ہے۔ کبھی کہہ رہی ہے کہ ہائے نہیں ہائے، اس کو تو کپڑے پہننے نہیں آتے، اس کو میک اپ کرنا نہیں آتا، اس کو کھانا بنانا نہیں آتا، یہ ہانڈی سے نہیں بناتی، تو وہ مذاق کی حص قدر زیادہ ہے۔ فرمایا خبردار کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، تمہیں کیا خبر جس عورت کا مذاق اڑا رہی ہو سکتا ہے وہ رب کے کتنے قریب ہو۔ پھر فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، تانے نہ دیا کرو کسی مسلم کو۔ اب کہتے ہیں نا تو وہی ہے، یہ تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں تانے نہ دو۔ پھر فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، نام ٹیڑے نہ بلاؤ اور نہ کسی کا ٹیڑھا نام رکھو۔ اچھا بھلا نام ہوتا ہے عبد الغفور، ہم اس کو ٹیڑھا کر کے بلاتے رہتے ہیں، عبد الحمید ٹیڑھا کر کے بلاتے ہیں۔ اب یہ جس کا نام ٹیڑھا بلایا جا رہا ہے اس کی ماں نہیں کہہ رہی کہ میرے بیٹے کا نام ٹیڑھا نہ بلاؤ، بلکہ رب کہہ رہا کہ یہ میرا بندہ، یہ مخلوق میں خالق کہہ رہا کہ میرے بندے کا نام ٹیڑھا بلاؤ، وہ منع فرما۔ پھر آگے ارشاد فرمایا یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایک دوسرے کے بارے میں گمان بھی اچھا رکھا کرو۔ پھر آگے فرمایا ولا تجسسوا، نہ عیب تلاش کرو نہ عیب بیان کرو۔ پھر فرمایا ولا یغتب، غیبت نہ کرو۔ ایک اور مقام پہ فرمایا واجتنبوا قول الزور، جھوٹ بولنے سے بھی گریز کرو۔ ان ساری باتوں کا اگر نتیجہ نکالیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زبان سے نکلنے والا ہر وہ حرف جو دل توڑنے کا سبب بنے، زبان سے نکلنے والا ہر کلام، ہر گفتگو، بندے کی ہر وہ خصلت، ہر وہ عادت جس کے ساتھ معاشرے ٹوٹتے ہیں، میرے آقا نے ان چیزوں کو دین کا حصہ بننے نہیں دیا۔ ہر اس لفظ کو اخلاق کا حصہ بنایا جس کو سنتے ہی ٹوٹا ہوا دل بھی جڑ جاتا۔ تو معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے یہ بات ارشاد فرمائے۔ اسی مناسبت سے آپ کبھی حضور کی دو چیزیں، ایک کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا اور دوسری ہے بیعت عقبہ ثانی، ان دونوں کو پڑھ لیں۔ رات کے اندھیرے میں مدینہ پاک سے لوگ آئے تھے، اس وقت اس کا نام تو یثرب تھا، تو یثرب سے یعنی ادمن کہیں گے مدینہ پاک سے لوگ آئے تو رات کے اندھیرے میں ملے، انہوں نے عرض کیا حضور آپ مکہ چھوڑ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو آپ نے آگے بتا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں نے وہاں آ کے کرنا کیا ہے، ایک معاشرہ بنانا ہے، معاشرہ جو اس نے حکم دیا اس کے حکم کے مطابق، میرے بنائے ہوئے معاشرے کے خد و خال کیا ہوں گے وہ پہلے سن لو، اگر تمہیں قبول ہوئی چیزیں تمہیں آ جاؤ۔ اب آپ بھی سن لیں، اپنے معاشرے کی حالت بھی دیکھتے ہیں۔ آپ نے 6 باتیں فرمائی۔ پہلی بات فرمایا ولا یشرکنا باللہ شیئا، جو میں معاشرہ بناؤں گا اس میں شرک کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ولا یسرکنا، چوری کی اجازت نہیں ہوگی، جو کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ولا یاتینا ولا یزنینا بالزنا، کوئی کسی پر توبت نہیں لگا سکے گا، ولا یاتینا بالبہتان، کوئی کسی کے پاک دامن پہ بہتان نہیں لگا سکے گا، ولا یاتینا بالزنا،
بدکاری کی اجازت نہیں ہوگی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور آخری بات یہ ارشاد فرمائی جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں وہ چیزیں ماننی پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ جاؤ جا کے مشورہ کر لو، اگر تمہیں قبول ہے تمہیں آ جاؤ۔ وہ چلے گئی، سال پورا مدینہ کے لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، پورا سال مشاورت پہ لگایا، سال بعد پلٹ گیا۔ اس کا مطلب اگر ٹھنڈے دل سے سوچا ہے، جذباتی فیصلہ تو کرنے میں ہوتا ہے نا، ادھر کیا تھا، ایک سال بعد جب لوگ آئے دوبارہ تو اب کی بار 12 نہیں آئے، اب کی بار 60 سے زیادہ ہے۔ اس کا کیا مطلب، یہ ساری باتیں انہیں پسند تھی اور منظور تھی۔ اب جب آئے تو حضور نے فرمایا 3 باتیں اور سن۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کی کثرت کرو گے، یہ میرے ساتھ وعدہ کرو۔ دوسری بات فرمایا تمہارے رویوں میں اور تمہاری زبان میں سختی نہ دے، نفرت نہ دے، مٹھاس، ٹھنڈک، مسرت تمہارے رویوں میں ہونی چاہیے۔ ویسے اگر ایک لمحے کے لیے آپ اس کو روک کر بات اپنے معاشرے پر اپلائی کر لیں تو وہ لوگ جو دین سے تھوڑا دور ہیں ان کی تو جو بات الگ ہے، دین والوں کی جو حالت ہے جو دین تقسیم آگے پھیلاتے ہیں ان کی حالت دیکھ رہے تو اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں، فرمایا تمہارے رویوں میں سختی نہ میں دیکھوں، اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی جب بھی وعدہ کرو گے تو وعدہ پورا کرو۔ اب بتاؤ تمہیں قبول ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور ہم تو پہلے ہی سوچ جائیں، آپ جو کہیں گے قبول ہے۔ آقا نے فرمایا اگر یہ تمہیں قبول ہے تو ہمیں پھر مدینہ کرو۔ بتانے مقصد یہ ہے کہ یہ نور، یہ تعلیمات، یہ باد بہاری کے ٹھنڈے جھونکے، یہ بہار شہر اس معاشرے میں نظر آتی ہے جس معاشرے کے بانی محمد مصطفیٰ اور اس معاشرے کا نام مصطفی معاشرہ۔ یہ کسی اور معاشرے میں یہ چیز نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں آپ دیکھیں سابقہ معاشروں میں آپ کو نظر آئے گا عدل اور انصاف، سرے سے میکسیمم معاشرے عدل و انصاف سے آپ کو خالی نظر آئے گا۔ حساب کا میں ابھی تاریخ کی آپ کو بات کر رہا ہوں تو عدل و انصاف کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ یہی میری گفتگو کا کلائمیکس ہے۔ اب توجہ کے ساتھ یہ بات سنیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ ہجرت کر دو، اور پہلی ہجرت کا نام کیا تھا، ہجرت حبشہ، تو حضرت جعفر تیار پوچھتے ہیں حضور آپ ہمیں جدھر فرما رہے ہیں ادھر چلے جاؤ، تو ادھر بھی تو اسلام نہیں ہے، ادھر بھی تو عیسائی ہے، نجاشی ہے وہ بادشاہ جو، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مجھے علم ہے مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ نجاشی ایک عدل پسند بادشاہ۔ اب یہ جو حضور کا جملہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ اسلام کا جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے جو لوگوں کو ہم نے دکھا کے اسلام میں داخل کرنا ہے وہ اسٹینڈرڈ عدل و انصاف۔ کیا بولے نوجوان سنیں یہ بات، آپ آج کے نوجوان کو اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے یورپ، آپ اگر یورپ چلے جائیں آپ امپلائی ہیں کسی کمپنی کے ساتھ، آپ کے نن مسلم، آپ کا کردار ان کو اچھا لگا، آپ نے ان کو دعوت دی کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، ہمارا مذہب قبول کریں، وہ آگے سے کہیں گے آپ کا مذہب کیا دے گا، آپ آگے سے کہتے ہیں کہ مذہب میں داخل ہوں گے داڑھی رکھنی پڑے گی، پگڑی پہننی پڑے گی، یہ تو وہ رکھے گا جو اسلام سے بالکل قریب ہو جائے گا، اس کو آقا کی سنتوں سے پیار ہو جائے گا، وہ آ کے ان چیزوں کو اپنائے گا۔ آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگوں کو چیز دکھانی ہے وہ یہ کہ ہمارا دین وہ ہے جس میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و یاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ جو شخص
اسلام قبول کرتا، ہمارا دین یہ کہتا کہ اس کی جان، مال اور عزت کے تحفظ کی ہمارا دین ضمانت دیتا۔ آپ دیکھیں اتنا ستھرا دین جس میں نام تیرا کر کے بلانے کی اجازت نہیں ہے۔ جے کوئی کسی کی جان لے کر کیسے ہو سکتا؟ عدل و انصاف یہ اسلام کا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے۔ اس میں آپ کبھی پڑھنا چاہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 پڑھیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 135 پڑھیں، نساء کی 3 پڑھیں، سورہ الشورى کی 15 ہے، حدید کی 27 ہے، یونس کی 47، سورہ الطلاق کی آیت نمبر 65۔ ان ساری آیات میں آپ کو عدل و انصاف کا مضمون نظر آ جائے۔ میں تو گھڑی کو دیکھ کر آگے چل رہا ہوں تاکہ ہمارا موضوع بھی مکمل ہو جائے اور کسی نتیجہ خیز پوائنٹ تک ہم پہنچ جائیں۔ اس میں آپ کو صرف ایک مقام سناتا ہوں، آپ پڑھیں سورہ نساء، اس کی آیت نمبر ہے 135، اس کو آپ پڑھیں۔ اس میں عدل و انصاف کی جھلک دکھائی گئی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب کبھی کوئی موقع آ جائے، یا ایھا الذین آمنو کونوا قوامین بالقسط، فرمایا پوری طاقت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ اپنے معاشرے میں انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا امپلیمنٹ پوری طاقت کے ساتھ کرو۔ اور پھر فرمایا عقل کر، تمہیں عدل و انصاف کی خاطر گواہی دینی پڑ جائے۔ وہ گواہی دینی ہے شہداء للہ، اس کے لیے اللہ کے لیے۔ ہمارے یہاں گواہیاں میکسیمم دی جاتی ہیں برادری کی خاطر۔ برادری کا بندہ ہے پھنس گیا، اس کو نکلوانا تو کہیں برادری کی کانڈ نہ لگ جائے، ناک کھا کر دودھ نہ ہو جائے، اس بندے کو نکلوانا، چاہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی کیوں نہ بولنا پڑے۔ اب اس میں کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا جب گواہی دو تو کس کے لیے دو؟ یعنی ان چیزوں سے بے نیاز ہو جو یہ برادری وغیرہ۔ آگے فرمایا بڑی پیاری بات، فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، ہو سکتا ہے جب تم سچی گواہی دو تو ہو سکتا ہے تم خود پھنس جاؤ۔ پھر آگے فرمایا اب الوالدین، ہو سکتا ہے وہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف جاری ہے۔ پھر آگے فرمایا والاقربین، ہو سکتا ہے قریبی رشتہ داروں کے خلاف جاری ہے۔ پھر فرمایا ان یکن غنیا، ہو سکتا ہے کہ مد مقابل تگڑا ہو۔ پھر فرمایا او فقیرہ، ہو سکتا ہے مد مقابل جو مارا بندہ ہو، سچویشن جو بھی ہو، مد مقابل تگڑا مارا، وہ گواہی قریبی رشتہ داروں کے خلاف یا والدین یا تمہارے خلاف، فرمایا سب چیزوں سے مبرہ ہو کے گواہی شب بھی دینی ہے، صرف اور صرف اپنے مولا کی رضا کے لیے دینی ہے۔ اس سے عدل و انصاف قائم ہوگا۔ اس پر ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو بات سنا رہے تھے اور ہم نے اپنے شیخ سے سنی، جس کے راوی وہ، یعنی یہ بات میں نے کہیں پڑھی نہیں، میں نے اپنے شیخ سے سنی ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد دارالقادری۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے اپنے مریدوں کو فرمایا کہ حضرت امام احمد بن حنبل، ان کے گھر میں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر میں آٹا ختم ہو گیا، آٹا ختم ہو گیا تو شام کا ٹائم ہو گیا، وہ روٹیاں کھانا بنانے کا، تو امام احمد بن حنبل کا بیٹا تھا جج، قاضی تھا، آٹا ختم ہو گیا تو جو خادم تھا وہ دوڑا گیا، ان کے گھر سے لے آیا آٹا، روٹیاں پکا کے دی۔ امام صاحب نے جب دیکھا کہ یہ تو روٹیاں بھی شامل ہیں، حالانکہ گھر میں آٹا نہیں تھا اور اس وقت بازار بھی کھلے ہوئے نہیں ہیں، یہ آٹا کہاں سے آیا؟ تو پوچھا آٹا کہاں سے لائے ہو؟ تو خادم نے کہا آپ کے بڑے بیٹے کے گھر سے۔ تو فرمایا یہ اٹھا کے لے جاؤ، نہیں کھائیں گے آپ۔ اس نے بڑا اصرار کیا، حضور بیٹا آپ کو اس کے گھر سے لایا، فرمایا اس لیے تو کہہ رہا ہوں لے جاؤ۔ وہ لے گئے، فرمایا وہ بار بار عرض کرتے حضور وجہ کیا؟ فرمایا جاننا چاہتے ہو اگر ضرور جاؤ ان روٹیوں کو دجلہ میں جا کے بہا دو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا میں نے نہ کیوں کی۔ گئے جا کے روٹیاں دجلہ میں پھینک دیں، جو مچھلی قریب آتی منہ لگا کے سائڈ پہ ہو جائے، روٹی نہیں کھا رہی۔
اچانک ایک پانی کی لہر آئی، ساری روٹیوں کو اس نے باہر پھینک دی، دریا نے بھی قبول نہیں کی۔ پھر پرندے امڑ آئے روٹیاں کھانے کے لیے، ہر پرندہ پاس بیٹھ کے تو آگے پیچھے ہو جاتا روٹی نہ کھانا۔ خاتم سمجھ تو گیا کہ اس میں ضرور کچھ شک ہے، کوئی ملاوٹ ہے، پلٹ آیا اور امام صاحب کے قدموں میں گر گیا اور عرض کرتا حضور آپ اتنا بتا دیں کہ وجہ کیا ہے۔ فرمایا تمہیں آپ بھی سمجھ نہیں آئی؟ بیٹا میرا جج ہے، اس کے رزق میں شک ہے، اس کا کرم وہ جانبداری، اس کا کرم جانبداری کی کیفیت میں ڈوبا ہوا، اس کے رزق میں شک ہے۔ جو روٹیاں اللہ کی مخلوق مچھلیاں نہیں کھا رہے، تم احمد بن حنبل کو کھلانے والے ہو۔ اگر معاشرے میں عدل نہیں، انصاف نہیں، اس سے اندازہ لگا ہے اس معاشرے پر کتنی بڑی نحوست آتی ہے۔ ہر سخت نحوست ہو جائے گی جس معاشرے میں عدل و انصاف ہے، اور ہمارے ملک کا یہی حال ہے۔ خیر میں آگے چلتا ہوں، ان خطوط پر جو معاشرہ بلڈ اپ ہوا کہ عدل و انصاف کو ریڑھ کی ہڈی بنایا گیا، تو وہ معاشرہ بنا مستقبی معاشرہ۔ بولے ذرا کون سا؟ بعض صاحب کے صحابہ کرام ان کا دور آیا جن میں خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، مولا علی شیر خدا اور حضرت امام حسن علیہ السلام۔ یہ خلافت کی مدت 30 سال بنتی۔ آپ نے فرمایا خلافت ثلاثون سنہ، میرے بعد خلافت 30 سال ہو۔ سیدنا صدیق اکبر کے 2 سال 6 مہینے، سیدنا فاروق اعظم کے 10 سال، سیدنا عثمان غنی کے 12 سال، مولا علی کے 5 سال۔ ان کو جمع کریں تو 29.5 سال بنتے ہیں۔ حضور نے 29.5 نہیں، آپ نے فرمایا 30 سنہ، میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی۔ اس وقت تک خلافت راشدہ حضور کے قول کا مصداق نہیں بنتی جب تک امام حسن 5ویں خلیفہ کا 6 ماہ نہ دیا۔ یہاں کی خلافت مکمل ہوتی، جب یہاں خلافت مکمل، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد خلافت نہیں ہے، کوئی کہے کہ میرا جملہ میرا نہیں۔ آقا نے فرمایا ثم بعدها ملک و امارہ، اس کے بعد خلافت نہیں، اس کے بعد ملوکیت ہوگی اور جانشینی ہوگی اور امارت ہوگی۔ تو یہ جو خلفائے راشدین ہیں، انہوں نے انہی خطوط پر معاشرہ بلڈ اپ کیا اور اس تصور میں وسعت پیدا کی، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے دور میں ہی یہ روشنی لاہور کی سطحین تک آ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کے بعد افراتفری کا زمانہ، کرتے کرتے آج 1450 سال ہو۔ 1450 سالوں میں یہ پوری کشمکش آپ کو نظر آئے گی، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ 1450 سالوں میں تعمیر کرنے والے نہیں آئے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں۔ آپ کو 2 ہی مثالیں دیتا ہوں، اگر آپ کو تاریخ میں نظر آئے گا یزید لعین پلید کافر، اگر وہ نظر آتا اپنی گندی سوچ سے مستقبی معاشرے کے تصور کو گدرا کرتے ہوئے اسی جگہ اسی معاشرے کی کوکھ میں پلنے والا فاطمہ الزہرا کا شہزادہ حسین نظر آتا، پھر آپ کو اگر اس معاشرے میں نظر آتے ہیں بنو امیہ کے حکمران دولت کی ہوس میں لگ کھڑے ہوئے، اسی معاشرے میں نظر آئے گا سیدنا عمر بن عبد العزیز، جن کے زمانے میں گلیوں میں یہ آواز نہیں آتی تھی کہ صدقہ دے دو، خیرات دے دو، اللہ کے نام میں کوئی جھولی میں خیر ڈال دو۔ ان کے زمانے میں یہ آواز نہیں، ان کے زمانے میں یہ آواز ہوتی تھی کہ زکوٰۃ لے لو، صدقہ لے لو، تو زکوٰۃ دینے والے شام کو مایوس واپس آ جاتے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا۔ ویسے ایسے لوگ بھی ہیں، اس سے یہ پتا چلا کہ معاشرے کی اگر تخریب کار لوگ آتے ہیں معاشرے میں تو تعمیر کرنے والے بھی آتے ہیں۔
اگر بگاڑ کرنے والے آتے رہے تو سنوارنے والے بھی آتے رہے، کرتے 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 آج 2023 یہ دن آ گیا۔ جس معاشرے میں ہم بیٹھے ہیں اس کو پاکستانی معاشرہ کہتے ہیں۔ اب کئی لوگوں کا وہم ہے کہ یہ مستقبل معاشرہ ہے، وہم ہے یا نہیں؟ یہ وہم ہے۔ اب آپ بولے میں آپ کو آخری باتیں تو مجھے نجیب بھائی نے ٹائم دیا، میں اسی کے مطابق جا رہا ہوں۔ خوش کرنے کے لیے اپنی باتیں کروں یا دیانتداری سے کروں؟ دیانتداری یہی ہے۔ جب آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ معاشرہ مستقبل معاشرے کا حصہ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ جو حضور کی آمد سے پہلے معاشرے ہیں، لگتا ہے کہ اس کا تعلق ان معاشروں کے ساتھ۔ آپ بولے کیسے؟ اگر ان میں سے کوئی ایک بات جھوٹی ہے، آپ کہہ دیں علامہ صاحب یہ 10 واپس لے تو میں نے لے لوں۔ اس معاشرے کے چنے ہوئے شونیتا کرم لوگ سیاست کے نام پر ہم پر مسلط ہیں، اور ان کی وجہ سے پورے پاکستان کا سسٹم سوالیہ نشان کا شکار۔ جھوٹ اور بددیانتی اتنی ہے کہ سیلاب کے نام پر چند ملکوں نے جو ایسے انگلیوں پہ گنے جا کرتے ہیں انہوں نے اعلان کیا امداد کا، مگر دی کوئی نہیں، کیونکہ انہیں ہمارے کردار پر شک ہے۔ یہ ہے جھوٹ اور بددیانتی، اور بڑے تاجر ان سے اللہ بچائے توبہ۔ اب چھوٹے جو تاجر ہیں ریڑھی والے، توڑتے ہوئے گنتے ہوئے ماپتے ہوئے وہ بھی ڈنڈی ماریں گے جو ہی گاہک کی نظر نکل۔ شراب اعلیٰ حکومتی ذمہ داران سے لے کر عوام پر سرایت کر چکی، اور ستم بالائے ستم یہ ہے بیچنے والوں پر یہ سسٹم چھتری کی طرح کھڑا ہے، انہیں تحفظ دیتا ہے۔ اور یعنی اور فحاشی اتنی عروج پہ، شادی بیاہ کے مناظر آپ خود دیکھ لیں، رات 2 بجے تک بچے اس قوم کی جنریشن موبائل پر کوئی قاری عبد الباسط صاحب کی تلاوت نہیں سنتی۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی محکمہ ایسا ہے جس محکمے میں رشوت کے بغیر کوئی کام ہو جائے، اور آج کل رشوت نہیں رہی، اس کو اچھے نام دے دیے گئے۔ غلاظت کوئی ہے، نام بدل گیا۔ اب بتائیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، جب تک آپ جگہ ٹیکس نہیں دیں گے۔ اب یہ جتنی برائیاں میں نے بیان کی ہیں، یہ ساری برائیاں اگر پڑھنا چاہیں قرآن میں تو میں آپ کو صرف ہنٹس دے دیتا ہوں۔ یہ آپ گھر جا کے سورہ کھول دیں، سورہ ہود، اس کا نمبر ہے 11 نمبر سورہ۔ اس سورہ میں کچھ قوم کا ذکر ہوا۔ ایک قوم کا نام ہے قوم نوح، دوسری قوم ہود، تیسری قوم صالح، چوتھی قوم لوط، پانچویں قوم شعیب۔ 5 قوموں کی سورہ ہود کے اندر واقعات بیان ہوئے ہیں، 5 قوموں کے۔ یہ جتنی برائیاں میں نے بیان کی ہیں ابھی، یہ ساری کی ساری برائیاں قرآن نام لے کے ان قوموں کا اور اس برائی کا بیان کرتا۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہوا کہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں آیا۔ کہیں لو نظر آئیں گے یہ کہتے ہوئے یہ جس طرف تم جا رہے ہو اس کا اینڈ تباہی ہے، اس طرف آؤ جس طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ کہیں تمہیں قوم ہود نظر آئے گی، کہیں قوم صالح، اور کبھی صالح علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں یوں لگتا ہے کہ آج کی منظر کشی کر دی ہے قرآن نے۔ سنے ذرا، صالح علیہ السلام نے جب کہا اے میری قوم میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس نظام کی طرف جو طاقت سے میں لے کے آیا، اس کو قبول کرو، اور جس کو تم اپنائے ہو گے تباہ ہو جاؤ گے۔ اب لفظ سن لے قرآن کے۔ قرآن فرماتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، تسعہ کہتے ہیں 9 کا، اس شہر کی علاقے کی 9 بڑی بڑی جماعتیں ہیں، وہ صالح علیہ السلام کے خلاف ایک پیج پہ جمع ہو گئے، اور عوام میں پراپوگنڈا کرتے کہ اس کی بات نہیں سننی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے انما انت من المسحرین، یہ مذاق کرتا
کوئی کہتا ہے یہ جھوٹ بولتا، استغفراللہ، یہ کہتے نائے کی نوجوانیں اس شیطانی نظام کو بچانا چاہتی تھی، اور ایک شخص صالح علیہ السلام اس نظام کو گرانا چاہتا تھا۔ جو شخص اس نظام کے خلاف بولتا، ان جماعتوں کے وڈیرے راتوں رات اس بندے کو غائب کر دیتے۔ بالآخر کیا ہوا؟ پھر قرآن فرماتا ہے ہوا یہ، کہیں فرمائے گا اہلک نہ ہو، ان بدبختوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کہیں فرماتا ہے اغرق نہ ہو، انہیں ہم نے غرق کر دیا، کہیں فرماتا ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، وہ جب صبح ہوئی تو ظالم اٹھے اپنے گھروں سے، خوفناک چنگاڑ کی آواز آئی تو ان کے کانوں کے پردے پھاڑ کے ہم نے رکھ دی، کہیں فرماتا ہے زمین کو تھوڑا سا ہلایا تو اوپر والی شے زمین کے اندر دھسا کے، کہیں فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَاهُمْ عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر کے ان ظالموں کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ وہ قومیں ہیں جن کے اندر وہ برائیاں پائی جاتی ہیں، آج وہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اب بولے ان برائیوں کا نتیجہ رب کا عذاب ہے۔ کیا خیال ہے آپ کے دل کے کسی کونے سے آواز نہیں آتی کہ اس وقت رب ناراض؟ حال دیکھ لیں پوری سوسائٹی، ضروری نہیں وہ ہر بندے کو آ کر یہ کہے کہ یہ میرا عذاب ہے۔ جو فصلیں کاشت نہیں کرتے وہ تو خوش ہے کہ بڑے بارشیں ہو رہی ہیں، جو فصلیں کاشت کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ اس دفعہ ان کی گندم کے ساتھ ہوا کیا ہے، ان سے پوچھیں۔ مہنگائی دیکھیں عروج پہ جا رہے ہیں، آپ کی جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عدالتوں میں اندر انصاف نہیں، رشوت کوئی بند، آپ کو آپس سے ایسا نہیں ملے گا جہاں آپ اس رشوت کے بغیر کام ہو گئے۔ معصوم بچیاں 6 سال کی ان کے ساتھ ڈھونڈے زیادتیاں کرتے۔ پرسوں کا واقعہ گجرا والا ہے، قبر سے خاتون کو نکال کے 6 دن اس کے ساتھ مردے کے ساتھ۔ اب ہم تو یہ بچوں کے سامنے بھی اپنی باتیں نہیں کہہ سکتے۔ علامہ اقبال اس کا رونا جور ہو گئے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہاتھ بے زور ہے، ایک ہاتھ سے دل خوگر ہے، اور امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہاں ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیار ہے۔ ہمارے گھروں کے حالات بھی ہے۔ پھر کہتے ہیں تب آزاد پہ کہتے رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمت تم ہو، بیچ کھاتے بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے بدپن تم ہو۔ نیکی کا حکم دینا ختم ہو چکا ہے، برائی سے روکنا ختم ہو چکا ہے، اور جو کرتا بھی ایسا وہ بھی میٹھی میٹھی باتیں کرے گا تاکہ جاگیرداروں اور وڈیروں کے دل پر گرا نہ گزرے، وہ بھی خوش رہے، ماڑا بھی خوش رہے، تگڑا بھی خوش رہے، اور رشوت لینے والا بھی خوش رہے، قاتل بھی خوش، ظالم بھی خوش، مظلوم بھی خوش۔ میٹھی میٹھی باتیں قرآن سے نکال کے کریں گے، کبھی ایسی بات نہیں کریں گے جس کا تعلق ظالم نظام کے ساتھ ٹکرانے کرتے جائے۔ اس لیے علامہ کہتے ہیں وائل قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، بد طبعی نہ رہی، شعلہ مکانی نہ رہی، رہ گئی رسم اعظاں روح بدالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ منٹ ہمارے پاس رہ گئے 6 منٹ میں اپنی بات بتانی ہے کہ اب کرنا کیا ہے، اس کا وہ حل بھی تو ہے۔ بولے حل ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ وہ بھی قرآن سے پوچھیں۔ ابھی پاکستان بنے ہوئے ہیں 75 سال، 1 سال اور بھی ساتھ اگر ایڈ کر لیں 175، 200 سال، 250 سال، بلکہ قیامت تک جو قوم بھی اس قسم کی دلدل سے نکلنا چاہے کہ ہم کیسے نکلیں، گر کے اٹھنا چاہیے، گر کے سنبھلنا چاہیے، اور حالات کے ساتھ ٹکرا کے
ٹکراؤ سے ایک نئی روشنی پیدا کرنا چاہے گی، اس کے پاس حال صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کا نام ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک ہی حل ہے، وہ یہ دکھیو، اے مارے لوگوں، اے مظلوموں، تمہیں ہر حال میں اپنانا پڑے گا میرے محبوب کا طریقہ، انہیں فالو کرنا پڑے گا۔ ان کی سیرت اپنائے بغیر کبھی بھی تم دنیا میں اپنا قد اونچا نہیں کر سکتے۔ جب ہم پھر حضور کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو حضور کی سیرت کے دو گوشے ہیں۔ پہلا گوشہ ہے 40 سال کا، دوسرا گوشہ ہے 40 سے لے کر 63 سال، وہ بنتا 23 سال ہے۔ یہ دو گوشے ہیں۔ جو پہلا گوشہ ہے نا حضور اسلام کا 40 سال کا، وہ حضور کا ذاتی کریکٹر ہے، ذاتی کردار، جس کردار کو مکہ والے صبح و شام دیکھتے تھے۔ وہ کردار کیسا تھا؟ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں آپ کے ذاتی کردار کے بارے میں، فرماتی ہیں حضور جب آپ غار حرا سے آئے تھے تو کیا فرمایا؟ عرض کیا حضور آپ وہ ہیں جو بیواؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ وہ ہیں جو غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ وہ ہیں جو مشکل میں مبتلا لوگوں کی مشکلیں دور کرتے ہیں۔ رب کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کا ذاتی کریکٹر بیان کر رہے ہیں۔ اب یاد رکھیں اے میرے جوان بھائیوں اور اے وہ لوگ جن کی نسلیں جوان ہیں اور سارے لوگ وہ جو سوشل میڈیا کے لیے جہاں تک پیغام جا رہا، معاشرے کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک فرد جب تک نہیں بدلتا اپنا ذاتی کریکٹر، ذاتی کردار اس کو حضور کی سیرت میں نہیں رنگتا، تب تک معاشرے کو بدلنے کا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ 40 سال کا کردار ہے حضور کا پہلے اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا۔ ہم خود جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، کم توڑتے ہیں، کم مانگتے ہیں، وعدے پورے نہیں کرتے، آنکھوں میں بے حیائی ہے۔ یعنی ہم ذاتی طور پر جن برائیوں کو ختم کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا۔ کیا یہ زبان میری اپنی ذاتی ہے؟ اس کو میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولوں، اپنے آپ کو بددیانتی سے محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ ایک ایک فرد اپنے آپ کو سنبھالے تو 24 کروڑ عوام سنور جائے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے حضور کا ذاتی کریکٹر اور کردار، اس کے تناظر میں یہ ہے کہ اپنا کردار درست کیا جائے۔ اور دوسری چیز کیا؟ دوسری چیز ہے پھر حضور اسلام کا اگلا 23 سالہ زمانہ سیرت کا اگلا دور دیکھیں، اس میں پھر حضور اکیلے نہیں 1.25 لاکھ صحابہ حضور کے پیچھے آپ کو نظر آئیں گے، جن میں سے 10,000 وہ لوگ جن کی مائیت میں مکہ المکرمہ فتح ہوا، ان میں 313 وہ جو جنگ بدر میں اپنی جانیں لے کے میدان میں آ گئے تھے، ان میں سے 40 وہ جن نے اپنے گھر بار فصل مکان بیویاں رشتے دار کاروبار سب کو مکہ میں چھوڑ کے اس معاشرے کی تعمیر کے لیے وہ حضور کی اتباع میں مدینہ آ گئے۔ کہیں 40 نظر آئیں گے، کہیں بڑھتے ہوئے 313، کہیں اس سے آ کے 1400 نظر آئیں گے صلح حدیبیہ، کہیں مکہ فتح ہوا 10,000، اور جب خطبہ ہجرت الوداع تھا تو 1.25 لاکھ لوگ حضور کے جھنڈے کے تلے کھڑے ہیں۔ وہ پھر اجتماعی کوشش ہے معاشرے کو بدلنے کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ہر وہ طبقہ تو ظلم کو للکارے، جو اس زمانے کے طاغوتی نظام کے خلاف ہو، اس نظام کو گرانے کی بات کرے، پھر اجتماعی کوشش میں ان کے ساتھ شریک ہو جائے۔ یہ ہے حضور اسلام کی سیرت کے 2 طریقے۔ آپ اس پر پوچھیں اس مناسبت سے پھر آپ نے کیا کیا ہے، کیونکہ آپ کو جو تحریک بھیج رہی ہے تیار کر کے وہ اس پر کیا کر رہی ہے۔ ہماری 40 سالہ سٹرگل پوری دنیا کے سامنے، ہم اس نظام کے خلاف ہیں، ہم بلیو ہی نہیں کرتے اس نظام کا۔ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا نظام ہے 200-250 سال پہلے، اس کے تانے مانے ان کے ساتھ جا کے مل گئے۔ ہم اس نظام پہ بلیو ہی نہیں کرتے،
اس مناسبت سے جو ہم نے صدر کی سب کے سامنے، مگر یہ جو کل والا دن گزرا 28 مئی 2023، اس میں ایک طرف آپ اپنے ملک کا حالات دیکھ رہے ہیں، ہر سیاسی پارٹی ایسا کوئی لفظ جملہ منشور دے ہی نہیں رہی جس سے قوم میں کوئی امید پیدا ہو، کوئی ہوپ پیدا ہو، کوئی ایک نیا سویرا نظر آ، ہر طرف اندھیرا، اپنے عزتیں دیکھنے، بہن بھائی جس طرح اٹھائے جاتے ہیں وہ دیکھنے۔ ان سارے حالات میں وقت کے مجدد ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کل رات 25,000 مراکز علم بنانے کا ایک عظیم منصوبہ لانچ کر دیا۔ آپ پوچھیں ادھر ہمیں آٹا چاہیے آپ علم دے رہے ہیں، ادھر ہمیں یہ چاہیے آپ علم دے رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہماری سوچ بہتر ہے یا اللہ کی سوچ بہتر ہے؟ بولو۔ اللہ کی جب پہلی وحی آئی قرآن کے اندر، پہلی وحی آئی، اس میں کہیں بھی کھانے کا ذکر نہیں، اس میں آٹے کا ذکر نہیں، اس میں یہ ذکر تھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے پڑھیے پڑھیے، جب تک قوم بادشاہ نہیں ہو جاتی علم کے اسلحہ کے ساتھ، تب تک اس معاشرے سے جہالت کا اندھیرا ختم نہیں ہو سکتا۔ باقی رہا آٹا اور رزق، جب تک زندہ ہیں اللہ نے جو لکھا وہ ملنا ہی ملنا۔ علم سے شعور ملتا، اگر علم سے انسان مسجود ملائک بنا، علم سے انسان خلیفۃ اللہ فی الارض بنا، علم کے ساتھ ہی شعور آئے گا، اور جب شعور آئے گا تو کوئی کسی کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ تو 25,000 مراکز علم قائم کرنے کا کل رات ڈاکٹر طاہر القادری نے اعلان کر دیا۔ اس کی تفصیلات آپ تک مزید پہنچتی رہیں گی۔ اس کی ایک جھلک 2 ماہ کی چھٹیوں میں علامہ نجیب اکرم صاحب اور ہماری پوری ٹیم ہے یہاں کی مناظر القرآن کی، اس میں آپ دیکھ بھی انشاءاللہ لیں گے کہ وہ کیسے یہاں بھی لانچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں، آپ سب سے گزارش ہے جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں ٹھنڈے دل سے سوچیں، سمجھیں، پھر کوئی فیصلہ کریں کہ اب ہم نے کیا کرنا، لیکن کوئی فیصلہ